السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ سورۃ مریم آخری کلاس میں ہم آیت نمبر 21 تک پڑھ چکے ہیں، آج میرے خیال سے 5ویں کلاس ہے ہماری۔ اللہ فرماتے ہیں فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ آخری کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جبریل امین نے آ کے ان کو یہ پیغام دے دیا تھا مریم علیہ السلام کو کہ ہم اللہ کی طرف سے میں ایک پیغام لے آیا ہوں، اولاد کا پیغام، اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرے لیے یہ کام آسان ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں جو کہ ہو کے رہے گا۔ تو فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، آگے اللہ فرماتے ہیں فحملته، تو وہ اس اولاد سے حامل ہو گئی، فانتبذت، تو وہ الگ ہو گئی وہاں سے، بھی اس اولاد کو اپنے پیٹ میں لے کے مکاناً قصیہ، دور ایک مقام پہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بیت لحم ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے، اللہ عالم، اللہ عالم، ہم نہیں جانتے یہ درست ہے یا غلط ہے۔ بہرحال مغربی جانب ایک مقام ہے کچھ میل دور مسجد اقصیٰ سے، وہاں پہ جا کے کہتے ہیں، وہاں پہ آج بھی عیسائیوں نے وہ بنایا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، جو عبادت کی جگہیں ان کی ہوتی ہیں نا، چرچ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال مکان قصیہ، دور ایک جگہ پہ، وہاں لے کے مریم علیہ السلام اپنے بچے کو، یعنی اپنے پیٹ میں لے کے، ان کی یہ تھی کہ کہیں یہ حمل ظاہر نہ ہو جائے۔ مریم علیہ السلام کے حمل کے معاملے میں کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ایک ہی وقت میں فوراً ہی وہ حامل ہو گئی، اور وہ فوراً ہی ان کی اولاد ہوئی، لیکن اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس میں یہ بات موجود ہو کہ وہ اسی وقت حامل ہو گئی تھی اور اسی وقت اس نے اولاد پیدا کر لیا، یعنی وہ حمل کا معاملہ مکمل بھی ہوا۔ اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، ابن عباس کے بارے میں ایک دو قول آتے ہیں، لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال صحیح روایت نہ ملنے کی وجہ سے، اور کہیں پہ بھی اس بات کا اشارہ نہیں ملتا کہ وہ فوراً ہی حامل ہو کے فوراً ہی اولاد ہوئی ہے، اس لیے عام یہی نظر آتا ہے جو ظاہراً جو فطرتاً ہے کہ حمل ہونے کے بعد، حمل کا ایک عرصہ گزارنے کے بعد جس طرح عام لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، اسی انداز سے اولاد کا معاملہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، تو وہ حامل ہو گئی اور اس اولاد کو لے کے، اس حمل کو لے کے وہ دور چلی گئی ایک مقام پہ۔ فجاءها المخاض، وہ عرصہ گزار لیا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے جب مخاض کا وقت آیا۔ مخاض مطلب جب دردیں شروع ہو گئی تھیں اولاد کی، بچے کی دردیں جو ہوتی ہیں، مخاض تو کہتے ہیں ان دردوں کو۔ فجاءها، تو آئے ان کے پاس۔ اجاءها کا جو لفظ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آ جانا اور پہنچ جانا اور آرام سے آ جانا۔ المخاض الى جذع النخلہ، الى پاس جذع النخلہ، جذع کہتے ہیں ٹہنی کو، نخلہ کہتے ہیں کھجور کے درخت کو۔ وہ کھجور کے درخت کے پاس تھی، یعنی کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے کسی اونچی جگہ میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس درد اور اس تکلیف میں تھی، اور کہہ رہی تھی، قالت، کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا، یا لیتنی، اے کاش، مت قبل ھذا، میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھول چکی تھی، یعنی مجھے لوگ بھول چکے ہوتے اور میں بھولی ہوئی ہوتی۔ مریم علیہ السلام اس درد میں، اس تکلیف میں، ظاہر سی بات ہے درد ایک طرف تو ہے ہی، ساتھ میں ان کے جو ذہن میں یہ بات تھی کہ اب میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی، لوگوں کو میں کیا کہوں گی کہ نہیں بس ایسے ہی خود بخود اولاد ہو گئی۔ یہ یعنی ایک پردے والی عورت، ایک حیا اور ایک عزت والی، عفت والی عورت، اس کی عزت اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، سب سے قیمتی چیز اس کے لیے اس کی عزت ہے۔ وہ سب کچھ کھو سکتی ہے لیکن اپنی عزت نہیں کھو سکتی ہے، اور پھر وہ ہو مریم علیہ السلام، کائنات کی عورتوں میں سب سے پاک دامن عورت۔ تو یقیناً یہ بات اگر لوگوں کا آگے سے الزام اور لوگوں کی باتیں، یہ باتیں ان کو پریشان کرتی ہیں، اور یقیناً ان باتوں کو لے کے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہو رہی تھی کہ میں کیسے لوگوں کو کیا جواب دوں گی اور کیا کہوں گی، اور کیسے ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا، کیسے ہی معاملات حل ہوں گے۔ اور ایک خاتون ہو، مرد پھر بھی تھوڑا بہت حوصلہ کر لیتا ہے کا کچھ مقامات میں، لیکن عورت بہت ساری جگہوں میں کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو ان پریشانیوں میں کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی۔
کاش کہ میں مر جاتی اور مجھے یہ سب کچھ دیکھنا ہی نہ پڑتا، کنت نسیا منسیا، اور میں ہوتی ہی نہیں، نہ ہی مجھے لوگوں کو، نہ ہی لوگ مجھے پہچانتے، نہ ہی میرا دنیا میں کوئی معاملہ ہوتا۔ تو یہ تمنا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے کہ انسان کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرے، اور آپ نے فرمایا کہ لا یتمنین احدکم الموت بضر، جب کسی پہ کوئی تکلیف آئے تو کبھی موت کا تمنا نہ کرے۔ اور اگر انسان کو موت، اگر انسان بہت زیادہ ہی انسان زندگی سے تنگ ہو تو وہ کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے تب تک زندگی دینا جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو، وامتنی، اور مجھے موت دے دیں جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ فتنے میں جب انسان، فتنے کا ڈر ہو اور انسان کو یہ لگے کہ میں، ہو سکتا ہے کہ اس فتنے میں کہیں میں اپنے دین سے نہ ہٹ جاؤں، کہیں میرا دین نہ چھن جائے مجھ سے، تب انسان یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ بہرحال کیونکہ مریم علیہ السلام بھی اس وقت ایک بہت بڑے فتنے میں تھی، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں، لوگ یہ سوچیں کہ دیکھو یہ دین سے جڑی ہوئی خاتون ہے اور اس نے یہ کیا کر دیا، اور لوگ ان چیزوں کی یہ باتیں ان کو پریشان کر رہی تھیں، جس وجہ سے انہوں نے یہ الفاظ کہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کہنے لگی ہے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، کنت نسیا منسیا فناداھا من تحتھا، وہ کیونکہ درخت کے اوپر ایک اونچی مقام پہ بیٹھی ہوئی تھی، کھجور کے درخت پہ، تو جبریل امین نے، اب یہاں فناداھا کا مطلب ہوتا ہے ان کو آواز دی، فناداھا تو آواز دی انہیں، اسے، من تحتھا نیچے سے، اللہ تحزنی کہ آپ غم نہ کریں۔ اب یہ آواز دینے والا کون ہے؟ کچھ اہل علم تو کہتے ہیں کہ جبریل امین تھے، اور جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں، لیکن کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے پیٹ میں ان کی اولاد تھی، ان کی آواز آئی اور انہوں نے کہا۔ بہرحال راجح قول واللہ اعلم، جو ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ جبریل امین نے کہا، اور کیونکہ پچھلی آیتوں سے یہ نہیں معلوم پڑ رہا کہ ان کی اولاد نے جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیٹ میں بات کی ہو، اس بارے میں کوئی دلیل، واضح دلیل نہ ہونے کی وجہ سے یہی سمجھ میں آتا کہ جبریل امین نے کہا۔ اور لیکن کچھ اہل علم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے تھا کہ ان کا بیٹا، پیٹ سے ہی بیٹے کی آواز ان کو آئے، تاکہ انہیں یقین ہو کہ پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے بلوائے گا اور میرے لیے آگے آسانی ہوگی، واللہ اعلم۔ فناداھا من تحتھا، تو انہوں نے آواز دی، یعنی جبریل امین نے غالباً انہوں نے آواز دی، من تحتھا نیچے سے، درخت کے نیچے جبریل امین کھڑے تھے اور انہوں نے آواز دی۔ اور جبریل امین کا اس لیے بھی کیونکہ پیچھے بھی جب بات کرنے کا جو مکالمہ چل رہا ہے، یہ جبریل امین اور مریم علیہ السلام کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے، تو بظاہراً یہاں پہ بھی جبریل امین نے ہی آواز دی ہے۔ فناداھا من تحتھا، تو انہوں نے آواز دی نیچے سے، نیچے سے مراد درخت کے نیچے وہ کھڑے تھے، اللہ تحزنی کہ آپ غم نہ کریں، یعنی آپ پریشان نہ رہیں، قد جعل، دیکھ لو، جعل بنا دیا ہے، ربو کی، آپ کے رب نے، اور کی یہاں پہ مؤنث کی وجہ سے، تحت کی، آپ کے نیچے سے، سریا، یہ چلتا ہوا پانی، یہ بہتا ہوا پانی۔ مریم علیہ السلام جس درخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس درخت کے نیچے ایک نہر تھا، لیکن وہ نہر خشک، یعنی نہر تھی وہاں پہ لیکن وہ خشک نہر تھی، اس میں پانی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی، وہاں سے پانی چلایا، اور جبریل امین نے کہا کہ دیکھو یہاں سے پانی چل پڑا ہے۔ کچھ یہ جو پانی نہ ہونا اور بعد میں پانی چلنا، یہ اسرائیلی روایات میں ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ بہرحال وہاں پہ جبریل امین نے کہا کہ دیکھیں اللہ نے یہاں پہ پانی چلا دیا ہے، تو وہاں پہ پانی چل رہا تھا۔ قد جعل ربک کی، بنا دیا ہے تیرے رب نے، تحت کی، تیرے نیچے، یعنی اس درخت کے نیچے سے، سریا، یہ چلتا ہوا پانی، آپ غم نہ کریں، اللہ نے یہاں پانی چلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ولادت کا وقت تھا، تو جو چیزیں اس وقت اس کو ضرورت تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں وہاں پہ مہیا کر دیے۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیے وَهُزِّي إِلَيْكِ، اور آپ ہلائیں، حزی حزہ سے نکلا ہے، یحز حزہ یحز ہلانا، آپ ہلائیں، الیکی اپنے طرف، بجذع النخلہ، نخلہ کہتے ہیں کھجور کی درخت کو، کھجور کے درخت کے اس ٹہنی کو اب ہلائیں، تو ساقط، گرنے لگیں گے، علیکی، آپ پہ، رطبا جنیا، رطب کہتے ہیں تازہ کھجور کو، وہ کھجور جو کچھ کچے ہوں اور کچھ پکے ہوں، ان کو رطب کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ کھجور اس طرح کے ہوتے ہیں، کھجور آدھے کچے آدھے پکے ہوتے ہیں، یا
ابھی نئے نئے پکے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو رطب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھجور کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں اور بہت سارے نام ہوتے ہیں۔ تو یہ بہترین تازہ کھجور رطباً جنیہ یہ آپ پہ گرنے لگیں گے، آپ اس درخت کی ٹہنی کو ہلانا شروع کریں، آپ پہ کھجور گرنے لگیں گے۔ اور آیا واقعی میں اس وقت جو کھجور گر رہے تھے، کچھ اہل علم تو کہتے ہیں کہ وہ کھجور کا موسم تھا اور کھجور پک رہے تھے، کیونکہ جن دنوں پہ کھجور پک رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں کھجور گر جاتے ہیں اور وہ تھوڑی سی حرکت سے کھجور گرتے رہتے ہیں، تو زیادہ امکانات یہی ہے کہ وہ کھجور اس وقت اس لیے گر رہے تھے کیونکہ وہ کھجور کے وہ دن کھجور کے پکنے کے۔ اور کھجور جو ہے نا یہ بہت ہی ایک مفید اور ایک طاقتور غذا ہے، جہاں پہ بھی جن اور لوگوں کو بھی کمزوری ہوتی ہے، ہر قسم کی کمزوری کے لیے یہ جو کھجور ہے یہ بہترین غذا ہے۔ اسی طریقے سے جب عورت ان دردوں میں ہوتی ہے اور ان اولاد پیدا کرنے کے بعد کے جو ایام ہوتے ہیں جب عورت بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتی ہے، ان دنوں میں بھی عورت کے لیے کھجور میں خاص طور پہ جو رطب کھجور ہے، رطب کیونکہ ابھی پکے ہوتے ہیں یا آدھے کچے آدھے پکے ہوتے ہیں، یہ بہت مفید کھجور ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان میں وٹامنز وغیرہ ہوتے ہیں اور جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ بہترین غذا وہاں مہیا کر دیا مریم علیہ السلام کے لیے، اور بہترین پانی وہاں موجود تھا، اور ساتھ میں یہاں پہ یہ ہے کہ درخت کو ہلاؤ۔ گویا انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوشش ساتھ ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انسان کو ریڈی ملتا ہے، کچھ جگہ میں انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ وہ ایک خاتون تھی، وہ کتنا درخت کو ہلا لیتی، کھجور کے درخت کو ایک ہٹا کھٹا ایک مضبوط انسان بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن مقصد یہ ہے کہ تم کوشش کرو تھوڑا سا تو دیکھو تمہارے اوپر کھجور گرنے لگ جائیں گے۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح مریم علیہ السلام کو پہلے بھی صورت مریم میں بھی صورت آل عمران میں بھی ہے کہ وہ بے موسمی پھل ان کے سامنے موجود تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ بے موسمی پھل تھے، یعنی وہ کھجوروں کا موسم تو نہیں تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ کھجور وہاں پہ مہیا کر دیا تھا تاکہ مریم علیہ السلام کے لیے دشواری نہ ہو۔ بہرحال زیادہ راجح قول یہی ہے کہ وہ کھجوروں کا موسم تھا، کیونکہ کہیں سے بھی اس چیز کا اشارہ نہیں ملتا کہ یہ الگ سے کوئی معجزہ تھا، عام کھجوروں کا موسم تھا اور ان کو کہا گیا کہ آپ درخت کو ہلائیں تو وہ تازہ کھجور آپ کے اوپر گرتے رہیں گے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو پھر آپ فَكُلِي آپ کھائیں، وَاشْرَبِي اور پئیں، وَقَرِّي عَيْنًا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشیں، آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھائیں سے کیا مراد؟ کھائیں سے مراد یعنی جب اولاد ہوتے ہی، بیٹا پیدا ہوتے ہی، اب اس وقت کی بات ہے کہ ان سے جبریل امین نے کہا کہ آپ کھائیں، مطلب کھجور کھائیں، اور اس پانی میں سے اس جو چھلتا ہوا پانی ہے، میٹھا بہترین پانی ہے، یہاں سے پانی پئیں، وقرّی عینا اور اپنی اولاد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اللہ اکبر! اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کو دیکھ کے انسان کی آنکھیں، انسان کا دل، انسان کا کلیجہ، انسان خوشی سے جو ہے نا، بلکہ جب اولاد ہوتی ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے خوش نصیب انسان میں ہوں۔ اولاد تو وہ نعمت ہے کہ نبی بھی اللہ سے، حالانکہ انبیاء کرام اللہ سے دنیا تو نہیں مانگتے تھے نا، لیکن اولاد ہر نبی مانگتا تھا، کیونکہ اولاد صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا میں سب سے قیمتی نعمت یہ اولاد ہے، یہ آخرت کو بھی سنوار دے، دنیا کو بھی سنوار دے، اور یہ بہترین وارث ہے۔ وقرّی عینا اور اپنی اولاد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اللہ اکبر! کتنے خوبصورت بات کی۔ کلی وشربی، تو کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اولاد کو دیکھ کے۔ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا۔ فَإِمَّا، تو اگر ترین آپ دیکھتی ہیں، من البشری احدا، انسانوں میں سے کسی کو، فقولی تو آپ کہیں، انی نذرت للرحمن صوما، انی بے شک میں نے، نذرت نظر مان لی ہے، للرحمن صوما رحمان کے لیے روزے کی، فلن اکلم اليوم، پس لن ہرگز نہیں، اکلم میں کلام کروں گی، باتیں کروں گی، الیوم انسیہ آج کے دن کسی بھی انسان سے، قولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیہ، تو آپ کہہ دیں کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت کر لی ہے، نظر مان لی ہے، تو میں آج کے دن کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ ان کے مذہب میں اور ان کے ہاں بنی اسرائیل میں، اور کیونکہ ابھی تک وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت
تورات میں جو اللہ نے جو احکام نازل کیے اسی منہج پہ وہ عمل کر رہے تھے، اسی کتاب کے مطابق وہ چل رہے تھے. تو ان کے ہاں روزے میں خاموشی روزے کے درمیان بات نہیں کرتے تھے، چپ رہتے تھے. زبان کا بھی روزہ ہوتا تھا تو ان کی امت میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام، کیونکہ مریم علیہ السلام ایک خاتون ہے اور وہ خود، کیونکہ یہ جو معاملہ پیش آیا تھا یہ خلاف فطرت معاملہ تھا، کہ ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ معاملہ تھا نا، کہ کسی کنواری عورت کو اولاد ہونا. یہ تو اگر یہ اپنی دفاع میں خود کہتی کہ نہیں 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 سچ میں یہ میری اولاد ہے، آپ قسم لے لو یہ میری اولاد ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اب میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نے کوئی کچھ نہیں کیا، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوڑا، کوئی یقین نہیں کرے گا. بے شک کتنی بھی نیک عورت ہو، بے شک کتنی بھی اچھی عورت ہو، بے شک دنیا والے کتنے بھی اس کو اچھے سمجھتے ہوں، سچا سمجھتے ہوں، لیکن یہ معاملہ ایک اس طرح کا حساس معاملہ ہے کہ کبھی کسی نے یقین نہیں کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس غیر فطری معاملے کو یقین لوگوں کی یقین دہانے کے لیے، یقین دہانی کروانے کے لیے اللہ نے غیر فطری طریقہ دکھایا. یعنی ایسے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اور لوگوں کا یقین پختہ کرنے کے لیے، اگر تو مریم علیہ السلام کی ڈیوٹی ہوتی کہ آپ ان کو قائل کرو تو وہ کبھی نہ کر پاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے اس بچے سے بلوایا، جو کہ ان بچے کا بولنا بھی غیر فطری تھا، تاکہ غیر فطری چیز کو دیکھ کے نہ یقین ہو جائے کہ نہیں یہ واقعی میں جب یہ بچہ بول سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہوا ہو. یعنی اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مریم علیہ السلام، تاکہ ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور آپ نے بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ بول دیں. تو اللہ نے کہا آپ روزے میں رہو گے، تو روزے میں جب رہے گی تو ظاہری بات ہے وہ مجبور ہو جائے گی اور خاموش ہی رہے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بشر نظر آئے تو آپ ان سے کہیں کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں روزے میں خاموش رہنا نہیں ہے موجود، اور نہ ہی اللہ کے رسول کی تعلیمات میں ایسے ہیں. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول، صحیح بخاری میں ہے یہ، غالباً کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ان کا نام ابو اسرائیل تھا، کہ یہ نظر مان چکے ہیں کہ یہ خاموش رہیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے اور کھڑے رہیں گے، اور دھوپ میں اس طرح کھڑے رہیں گے، سایہ بھی نہیں لیں گے. تو اللہ کے اور روزے میں رہیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو حکم دو کہ وہ باتیں کریں اور سایہ لیں اور بیٹھ جائیں، باقی یہ ہے کہ اپنے روزے کو مکمل کر لیں. تو خاموش رہنا، یہ یعنی روزے کے دوران بات نہ کرنا، یہ امت مسلمہ میں نہیں ہے. بہرحال اسلام نے جو ہے نا باقی روزے کے معاملات رکھے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ جو بات نہ کرنا یہ ہمارے امت میں نہیں ہے. تو ان کے ہاں یہ چیز تھی. تو اللہ نے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان لی ہے، تو آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے استفادہ لینے کی اور ان آیتوں سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.